اب تو وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ چپ رہیے، اب تو آپ فخر سے کہیے انا شیعت علی۔ تھوڑا بیدار تو ہوئیے آپ۔ اب تقیہ و قیہ کا دور بھی ختم ہوا ہے، اب آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ تو کہیں بھی رہیے، کسی جگہ پہ رہیے، فخر سے کہیے انا شیعت علی، انا شیعت فاطمہ، انا شیعت حسین، انا شیعت کاظم، انا شیعت مہدی۔ میں کہہ رہا ہوں، اور فخر سے کہتے رہیے۔ 2026 نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اب آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کمبخت جو 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، اب وہی کہہ رہے ہیں اصلی مسلمان تو یہی ہے، اصلی اسلام یہی۔ جو 1400 برس سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مگر جب وقت ہوا تو سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، کہ یہی کافر نکل کے سامنے آئے۔ یہ سو کالڈ مسلمان جو ہمیں کافر کہہ رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں، سب کے چہرے آشکار ہو گئے۔ اب آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں۔ اب آپ کہیے فخر سے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم فاطمہ کے شیعہ ہیں۔ اب آپ کو بالکل، اور تقیہ میں نہیں، اب ہر اعتبار سے کہیے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اور یہ مزاج دیکھیے شیعت کا ہے، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، بات بہت دور تک جائے گی، آپ اسے محسوس کریے۔ اور شیعہ اب صرف ایک ٹائٹل نہیں رہا، اس لیے کہ اگر اب لغت لکھی جائے گی تو شیعت کے آگے، لغت کے آگے لکھا جائے گا، یعنی شیعہ یعنی بیعت نہ کرنا، شیعہ یعنی ظالم کے سامنے کھڑا رہنا، شیعہ یعنی ظلم کو ہمیشہ تماچے لگاتے رہنا، اس کو اس کی اوقات دکھاتے رہنا، شیعہ یعنی وقت کے سپر پاور کو سور پاور بنا دینا۔ سلام۔ شیعت جو وقت کے سپر پاور سور پاور کر دے، اس کی جو حیثیت دکھا دے۔ اب آپ کی الگ لغت لکھی جائے گی، شیعہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ظالم کے سامنے نہ جھکنا، بیعت نہ کرنا۔ شیعت کے آگے میں تو کہتا ہوں شیعت کا ترجمہ ہی یہی لکھ دو کہ مثلی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ نہیں، میں ایک فقرہ کہہ دوں، ابھی دیکھیے ایک پاکستان کے خطیب ہیں، نوجوان بڑے متاثر بھی ہو جاتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں سے زیادہ جلدی، مگر ان کی اصلیت ابھی کھل گئی۔ ہم لوگ بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں، اب وہ بھی دبے پاؤں کہنے لگے۔ ابھی حالات جب دیکھا کہ یہ خیبر شکن میزائلیں جب ان صہیونیوں کے اوپر پہنچی، جب ان کی اوقات دکھی تو کہنے لگے، اور وہ کہہ رہے کہ وہ تقیتاً امام سجاد نے بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تقیتاً امام سجاد نے یزید سے اپنی جان بچانے کے لیے اس سے تھوڑی سی مصالحت کر لی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں، شیعت کی تاریخ یہ ہے کہ صلح تو ہو سکتی ہے، وہ بھی اپنی شرط پر۔ ارے تھوڑا بیدار ہو، یہ صلح تو ہو سکتی ہے وہ بھی اپنی شرط پر، مگر بیعت نہیں ہو سکتی۔ نہیں، کاش آپ اس منزل کو سمجھئے، صلح تو ہو سکتی ہے۔ اب لوگ بہت سے جوابات لوگوں نے دیے، کسی نے قرآن کی آیتیں سنائی، سب کچھ اپنی جگہ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تقیتاً بیعت کر لی، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سجاد نے تقیتاً بیعت کر لی، شبیب بھائی اسے کوٹ کریے گا، کچھ لوگ ہیں تقیتاً بیعت کر لی تو سنیے، میں کہہ رہا ہوں خامنائی کیا تھا؟ ارے بتائیے، خامنائی کیا تھا؟ امام ہے، ارے بولیے، امام معصوم تو نہیں نہ ہے، مگر پہنچے ان غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ارے تھوڑا بولیے آپ، میں دلیل دے رہا ہوں، آپ جائیے حدیث و روایت اٹھا کے دیکھ کر رہیے، سب پڑی ہوئی ہیں، مگر انہیں جواب دے رہا ہوں۔ کیا خامنائی صاحب کیا ہیں؟ ان اہل بیت کے، سجاد کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ارے کاش قدر کریے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کے 86 سال کی زندگی میں کہیں اس کے لفظ سے، کہیں اس کے انداز سے، کہیں اس کی کیفیت سے، کہیں اس کی تقریر سے لگا کہ کبھی اس نے بیعت کی ہو؟ ارے تھوڑا بولیے، کہیں آپ کو لگا ہو کہ اس نے بیعت کی ہو؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا، جب غلام بیعت نہیں کرتا تو امام کہاں سے بیعت کرتا؟